وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا هنيئا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. نہایت ہی معزز و مکرم اور محترم پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور قابل شرف سامعین و ناظرین کرام، آپ نے ہمارے مولانا صاحب سے حضرت مولائے کائنات سرتاج سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا حسنین کے بابا، جنتی نوجوانوں کے سرداروں کے والد گرامی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور نظر مولائے کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کی عظمت و فضیلت کو سنا. آپ کا یوم ولادت ایک مسلک کے نزدیک 13 رجب ہے اور اہل سنت کے نزدیک 15 رجب ہے. اسی طرح پوری دنیا میں مسلمان حضرت مولائے کائنات علیہ السلام جو ہیں ان کا یوم ولادت جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا. محافل منعقد ہوئیں، خطابات ہوئے، منقبتیں پڑھی گئیں. آپ کی عظمت اور فضیلت اور خدمات اور اسلام اور عالم اسلام اور مسلمانوں اور انسانیت کے لیے جو بھی آپ کے کارہائے نمایاں ہیں ان کے تذکرے ہوئے. یہ بہت اچھا انداز ہے. ہم پر لازم ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کی محبت کو اپنے اوپر فرض جانیں. نہ یہ سنت ہے صرف، نہ یہ مستحب ہے، نہ یہ صرف ثواب ہے، نہ یہ صرف واجب ہے، بلکہ اہل بیت کی محبت فرض ہے، نماز کی طرح فرض. اور یہ بات کسی ایک خاص مسلک کی نہیں، یہ اسلام کی بات ہے. یعنی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ چند چیزیں کسی خاص مسلک کے نزدیک ٹھیک ہوتی ہیں اور بعض دفعہ دوسرے کے نزدیک وہ ٹھیک نہیں ہوتی. پوری امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت فرض ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس کو لازم قرار دیا ہے، اور آقا علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں کئی دفعہ میں محرم میں اور دیگر مواقع پر بیان کر چکا ہوں. آج کا جو جمعۃ المبارک ہے، اس میں میرا آج کا ٹاپک ہے، پچھلے جمعۃ المبارک میں موضوع تھا کہ پینے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اور کس طرح پینا چاہیے، اور کھانے کے بارے میں آج کا موضوع ہے کہ کھانا کیسے کھائیں گے، کیسے کھایا جائے اور کیسے نہ کھایا جائے، کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز بہتر نہیں ہے. کوشش کروں گا کہ آخر میں مولا کائنات علیہ السلام کے بارگاہ میں ہم مل کر ایک دو اشعار پیش کریں اور اس کے بعد خطاب مکمل ہوگا. آج کا موضوع چونکہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اسلام کے عام معاملات اور سلسلے جو ہیں
وہ علماء، مشائخ مساجد میں، مدارس میں، ہر جگہ پر بیان کرتے ہیں اور ہمیں بہت سارا تذکرہ مل جاتا ہے، مگر یہ جو ضروری چیزیں ہیں، روزمرہ زندگی کی ضروری چیزیں، وہ بھی ضروری ہے، اس لیے یہ کیا جاتا ہے ذکر، مگر یہ والا روزمرہ کی زندگی جو ہے وہ ہمیں کیسے سکھاتا ہے اسلام، اس بارے میں ہمارے محراب و منبر سے آوازیں کم نکلتی ہیں، محراب و منبر سے کم سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے۔ یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ صرف ڈاکٹرز ہی کا فریضہ ہے، یہ صرف ڈاکٹرز ہی بتائیں تو ٹھیک ہے، اور ڈاکٹرز ہی نے جو ہے وہ یہ ساری ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے کہ ہمیں کھانے پینے اور صحت کے حوالے سے ڈاکٹر ہی ہمارا بتائے گا کہ معاملات کیسے چلانے ہیں، جبکہ اسلام بھی بتاتا ہے۔ تو ہمیں اسلام کی روشنی میں ان چیزوں کو دیکھنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے لیے ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلو، کھاؤ کھاؤ۔ اسی طرح ایک اور آیت میں سورہ بقرہ میں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو کہ اے میرے پیارے آدم، جنت کی بات ہے، یہ چیز نہیں کھانی، تو وہاں پر بھی کھانے کا ذکر ہے، یہ چیز نہیں کھانی، کیوں؟ اگر آپ کھائیں گے تو آپ کے لیے نقصان دہ ہوگی اور جنت سے محرومی کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ تو پھر وہی آدم علیہ السلام نے کھائی، یہ ان کا نسیان تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں خود ہی منع فرمایا ہے اور خود ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں بھلا دیا، نسیان بھلا دیا، اور بھلانے میں بھی حکمتیں تھیں، اور اس لیے بھلایا کہ کائنات کو سجانا تھا، اپنے محبوب کے معاملات زندگی ہمارے سامنے ظاہر فرمانے تھے اور محبوب کی خاطر یہ کائنات بنانی تھی۔ تو جب بھلایا اور آدم علیہ السلام نے وہ دانہ کھایا اور اس کے بعد خواہش نفس جو ہے وہ غالب آئی، کیونکہ جب آپ گندم کھاتے ہیں تو پھر آپ کو وہ ہضم بھی ہوتی ہے اور رفع حاجت کا بھی موقع آتا ہے، اور یہ گندم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو تب سے یہ کام تب بھی سٹارٹ ہوا جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اسے کھایا تو وہ فیلنگز پیدا ہو گئی، جب فیلنگز پیدا ہوئی تو جنت میں تو وہ ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین پر بھجوا دیا۔ بظاہر یہ بہانہ تھا اور حقیقت میں بہت سارے راز تھے۔ تو وہاں پر بھی کھانے، جنت کے کھانوں کا ذکر ہے اور نہ کھانے کا ذکر بھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں واضح طور پر بہت سارے پھلوں کا ذکر کیا ہے کہ جنت میں پھل ہوں گے، جنت کے مشروبات ہوں گے، جنت میں بہت ساری غذائیں ہوں گی جو کہ آپ کی صحت کے لیے ہیلدی ہوں گی، آپ کی صحت کو ٹھیک رکھیں گی، کبھی بیمار نہیں ہونے دے گی۔ حدیث مبارکہ میں بھی کثرت سے طب نبوی میں، کتاب الطب ہے سنن جامع ترمذی میں اور حدیث کی دیگر کتابوں میں، تو کتاب الطب میں باقاعدہ طور پر یہ بتایا گیا کہ کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، آقا علیہ السلام کو کیا پسند ہے، فائدے کس چیز کے ہیں، آقا علیہ السلام کے زمانے میں کھانے کی چیزیں کیا کیا تھیں اور کیا کیا وہ بہتر چیزیں تھیں اور ہمیں ان کو اپنانا چاہیے اور کیسے اپنانا چاہیے، ان ساری چیزوں کا ذکر حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ تو پتہ چلا کہ اسلام نے کھانے کی چیزوں کے حوالے سے ہمیں قرآن مقدس میں بھی گائیڈ کیا ہے، واضح طور پر ہمیں بہت ساری جگہوں پر فرمایا ہے، جیسا کہ اس آیت مبارکہ میں فرمایا کلو، کل کلا کلو، یہ صیغہ امر ہے جمع کا، کھاؤ ہر وہ چیز جو آپ کے لیے خوشی کا سبب ہے، آپ کے لیے صحت و تندرستی کا سبب ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ آئیے آج کے کھانوں کا ذکر کرتے ہیں، آج کے کھانے کیا ہیں اور پہلے کھانے کیا تھے، ہمیں کیا کھانے کا حکم ہے اور ہم کیا کیا کھا رہے ہیں۔ یہ بڑی سوچنے کی بات ہے، بڑی غور طلب بات ہے۔ سب سے پہلی چیز پہ آ جائیں، کھانا۔ کھانے میں تو سب کچھ آتا ہے، کھانے میں مین چیز کیا ہے جو حضرت انسان کے ساتھ ایسی جڑی ہے کہ اس کے بغیر گزارا ہی کوئی نہیں، وہ چیز ہے جو گندم میں ہمارے بابا نے کھائی تھی اور جنت میں ہمارے بابا نے کھائی تھی، گندم۔ یہ چیز ہمارے ساتھ کسی نہ کسی صورت میں جڑی ہوئی ہے، یہ نہیں الگ ہو سکتی، اس کا اور ہمارا جنت کا ذات ہے۔ تو کھانے میں آپ کچھ بھی کھا لیں، مین آئٹم کھانے کی جو ہے نا وہ ہے روٹی، مین آئٹم۔ اچھا میں صرف پاکستانیوں کی بات نہیں کر رہا، گندم پوری دنیا میں ہوتی ہے،
پوری دنیا میں گندم ہوتی ہے، میں اس پر پوری ریسرچ کر چکا ہوں۔ آپ امریکہ چلے جائیں وہاں کی الگ گندم ہے، آپ عالم عرب میں چلے جائیں وہاں بھی اب گندم ہوتی ہے، سعودیہ میں بھی ایون ہوتی ہے، اور وہاں کی بہت ساری چیزیں مشہور ہیں جیسے کہ کھجور ہے اور شہد ہے اور دیگر بہت ساری چیزیں، مگر گندم بھی ہے۔ اسی طرح آپ برطانیہ، کینیڈا اور جتنے بھی ممالک ہیں پوری دنیا میں، عرب و عجم اور یورپ، ہر جگہ گندم ہوتی ہے۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ گندم صرف پاکستان اور ہندوستان میں ہی ہے، باقی ملکوں میں نہیں، ہر ملک میں گندم موجود ہے۔ ان کے ٹیسٹ الگ الگ ہوتے ہیں اور پھر ان کے کلرز الگ الگ ہوتے ہیں، ان کی روٹی کا ذائقہ بھی الگ الگ ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو پوری دنیا میں مشہور گندم ہے کہ جو سب سے زیادہ فائدہ مند ہے وہ والی ہے جو ہماری پنجاب کی گندم ہے۔ اسی طرح کی دوسرے ملکوں میں بھی ہوتی ہے، اس کی روٹی جب پکے نا تو روٹی سفید نہیں ہوتی، روٹی براؤن ہوتی ہے۔ بعض علاقوں میں گندم ایسی ہوتی ہے کہ وہاں اس گندم کی روٹی سرخ ہوتی ہے، جیسے کہ چکوال کے کچھ علاقے وہاں کی گندم کی روٹی سرخ ہوتی ہے، سب کی نہیں، کچھ علاقے ایسے ہیں یا گندم کی قسمیں کچھ ایسی ہیں کہ جن کی روٹی اگر سامنے آ جائے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سرخ ہے۔ اسی طرح پشاور کا علاقہ بھی ہے، عرب کے کئی ملک ہیں جیسے جارڈن ہے اور دیگر ممالک، ان میں بھی گندم کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ تو مین چیز حضرت انسان کے کھانے کی جو ہے وہ گندم ہے۔ اچھا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ اسے جوڑا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو اس سے منع فرمایا تھا، پھر میں بتا چکا، اور پھر نسیان طاری کر دیا گیا، بھول کر آپ نے کھا لی۔ اور جب یہ تو میرا اور آپ کا بھی معاملہ ہے کہ جب ہم بھول کر کھاتے ہیں نا کچھ بھی، روزے کے دوران بھی بھول کر ہم کھانا کھا لیتے ہیں حالانکہ فرض ادا کر رہے ہیں، ہم تو گنہگار نہیں ہیں، ایون روزہ بھی نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر دوران روزہ جان بوجھ کر کھا لی تو گناہ کبیرہ بھی ہوگا، روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور اس کا کفارہ بھی دینا ہوگا یا پھر اس کی قضا کرنا ہوگی۔ ایسے ہی ہے، وہ ایک سزا میں چلا جاتا ہے اگر جان بوجھ کر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے آدم علیہ السلام کے دل میں، ذہن میں نسیان ایسا ڈالا کہ انہیں یہ بھلا دیا۔ اور یہ تفسیر روح البیان ہے، تفسیر تبیان القرآن، تفسیر نعیمی میں ہے، تفسیر کبیر میں ہے، اور سینکڑوں تفاسیر، 20 تفاسیر میں یہ بات موجود ہے کہ آپ کو نسیان ڈالا گیا۔ تو جب آپ نے تب گندم کھائی تھی نا، تب سے لے کر آج تک انسان کا مین جو فوڈ ہے، جو بنیادی کھانا ہے وہ گندم ہے۔ آپ کچھ بھی کھا لیں، جیسے کہ آج کل بہت کچھ ہے کھانے کو، مگر گندم کے سوا آپ کی باڈی میں طاقت نہیں آتی۔ اس کا متبادل بہت کچھ دے دیا ڈاکٹرز نے، مگر گندم کا کوئی متبادل ہے ہی نہیں، نہ قیامت تک ہوگا۔ آپ کچھ بھی پیدا کر لیں، گندم کا متبادل آپ نہیں لا سکتے۔ اس طرح تمام غذائیں ہیں، جیسا کہ جو دیسی کھانے ہیں نا انہیں آج کل کی لینگویج میں کہتے ہیں آرگینک فوڈز۔ آرگینک فوڈز، آرگینک کا مطلب ہوتا ہے قدرتی کھانے، آرگینک فوڈز قدرتی کھانے، اس انداز کے کہ دیسی کھانے کہہ لیں، آپ نیچرل فوڈز کہہ لیں۔ تو وہ اس لیے کہ دنیا نے جب ترقی کی تب تک بہت کچھ دیا، جیسے کہ فاسٹ فوڈ ہے، جنک فوڈز ہیں، وہ دنیا نے دیے ہیں، انسانوں نے بنائے ہیں اور اسی گندم سے ہی بنائے ہیں، مگر وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں اکثر۔ اور وہی جو آرگینک فوڈ ہے، جو دیسی کھانا ہے، اگر آپ وہ کھاتے ہیں تو آپ آج بھی بیمار نہیں ہوتے۔ تو آرگینک فوڈ جو ہے یا وہ تو فائدہ مند ہے، اس میں سب سے پہلے گندم ہے، خالص گوشت ہے۔ خالص گوشت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حلال کیا ہوا، مردار نہیں، مردار بیمار کرتا ہے آپ کو، جیسے کہ بہت سارے ممالک میں مردار گوشت کھلایا جاتا ہے آپ کو، یعنی مشین کے سامنے جانور کھڑا کر دیے اور سینکڑوں کی تعداد میں ایک ہی دفعہ بٹن دبایا، مشین چلائی اور چلانے کے بعد اس کی گردن اوپر سے کٹ گئی، اور جب وہ بنتا ہے اس کو جناب وہ فروز کر لیتے ہیں، تو فروزن میٹ بھی اسے کہتے ہیں۔ تو جب وہ آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ کھاتے ہیں، آپ بیمار ہوتے ہیں۔ اکثر فاسٹ فوڈ میں فروزن چکن ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو پاکستان کے علاوہ جب بھی آپ دوسرے ممالک میں جائیں اور آپ کہیں کہ آپ کو حلال فوڈ چاہیے
تو آپ کو ڈھونڈ کے کھانا پڑے گا، ہر جگہ نہیں ملتا۔ اور اگر آپ کہیں کہ فروزن میں بھی چاہیے اور حلال بھی چاہیے تو بھی اسپیشلی ڈھونڈ کر کھانا پڑے گا، اور اگر آپ ڈھونڈیں گے نہیں ملے گا۔ اور اگر آپ یہ چاہیں گے کہ میں خود بکرا ذبح کروں اور خود میں چکن ذبح کروں اور اس کے بعد میں کھاؤں، تب آپ مطمئن ہوں گے، وگرنہ آپ نہیں ہو سکتے۔ میں دوسرے ممالک میں جب جاتا ہوں تو سچ یہ ہے کہ مسلمان ممالک میں بھی آپ کو گوشت ہے یا چکن ہے، مٹن ہے یا بیف ہے، وہ آپ کو حلال اور سنت کے مطابق ذبح شدہ وہ ڈھونڈ کے کھانا پڑتا ہے۔ اور اگر آپ کہیں گے جو بھی مل گیا وہ کھا لیا، آپ کا کھانا ہی مشکوک ہے، آپ کی عبادت ہی مشکوک ہے۔ اور مفتیان کرام اس پر باقاعدہ فتویٰ جاری فرماتے ہیں کہ جب تک سنت کے مطابق ذبح نہ کیا جائے جانور گلے پر چھری چلا کر، تب تک وہ حلال ہی شمار نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ دبئی اور UAE اور دیگر جتنے بھی بڑے ترقی یافتہ اسلامی ممالک ہیں، اگر آپ ان میں دیکھ لیں تو ان میں جتنا بھی چکن آتا ہے وہ وہاں پر تو نہیں، وہاں سے تو نہیں آتا، وہ پاکستان سے بھی نہیں جاتا، وہ انڈیا سے، سری لنکا سے، اور اب تو بڑے تیز ہو گئے ہیں بنگلہ دیش والے، ان کی طرف سے وہ جاتا ہے۔ اور وہاں پر یہودیوں نے بڑی بڑی فیکٹریاں لگا رکھی ہیں کہ وہاں پر انہوں نے اتنی بڑی بڑی فیکٹریز لگائی ہیں کہ وہاں پر سے وہاں ہی مرغے ہوتے ہیں، وہاں ہی چکن ہوتا ہے، وہاں ہی وہ ذبح ہوتا ہے، مشینوں پر ہوتا ہے، اور وہ اسلام کے معاملات کے بغیر ہوتا ہے، اور پوری دنیا میں وہ جاتا ہے۔ بزنس میں اتنے وہ آگے کھربوں ڈالرز کا ایک سال میں آپ کو چکن ملتا ہے، مگر وہ والا چکن جو فروزن ہوتا ہے اور وہ والا چکن جو مشکوک ذبح شدہ ہوتا ہے، وہ ہرگز کبھی مت کھائیں۔ اگلی بات لمبی نہ ہو جائے، میں شارٹ انداز میں بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ ٹائم کم ہے تو بہت کچھ آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ تو کھانے میں جو مین چیز ہے وہ روٹی ہے، جبکہ ہمیں وہ روٹی بھی نہیں ملتی۔ کیسے؟ روٹی اس طرح نہیں ملتی کہ آپ کہیں پر بھی چلے جائیں، کسی ہوٹل پر، کسی اچھے سے اچھے ہوٹل پر، 5 سٹار ہوٹل سے لے کر ڈھابے تک، میں 5 سٹار سے ڈھابے تک کی بات کر رہا ہوں، عام ہوٹلوں پر بھی اگر آپ کھانا کھائیں گے آپ کو گندم کی روٹی نہیں ملے گی، آپ کو وہ آٹا ملے گا جو آپ کو بیمار کرتا ہے، اس پر شکل تو گندم کی ہے، تاثیر گندم کی نہیں ہے، کیونکہ جب گندم میں سے میدا نکل جائے گا اور سوجی نکل جائے گی اور اس کے بعد اس کا جو خمیر ہے وہ بھی بنا لیا جائے گا، اور ایک اور چیز ہوتی ہے چوکر ہے، وہ بھی نکل جائے گا، تو باقی بچا کیا؟ باقی بچی بیماری۔ میں اسے آٹا نہیں کہتا، کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں کیا یہ آٹا ہے، وہ کہیں گے نو، نہیں آٹا، یہ آٹا ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جو آٹے کی تاثیر ہے جس سے آٹا کہا گیا وہ تو آٹا ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ جو کام کی چیزیں تھی وہ نکل گئی ہیں اور پیچھے بچا ہے توڑی، بہت سا پیچھے بچا ہے۔ اور اگر آپ اسے کھائیں گے بنا کر تو آپ کی روٹی کا رنگ تو سفید ہوگا، ہاں، مگر آپ کے خون کا جو رنگ ہے نا وہ سرخ نہیں رہے گا، کالا ہو جائے گا۔ کیسے کالا ہوگا؟ جب آپ وہی بیماری کھائیں گے، بیماری والا آٹا کھائیں گے، وہ جس کی روٹی ٹھنڈی ہو جائے تو آپ کے لیے توڑنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ روٹی اگر آپ کھاتے ہیں تو وہ نہ چبائی جاتی ہے دانتوں سے، ہڈی جس کو نہ چبا پائے اسے گوشت کیسے گلاتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ بیماریاں اور بیماریاں، ہاسپٹلز بھرے پڑے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ گندم کھائیں جس کے کھانے کا حکم اللہ اور اس کے نبی نے دیا ہے۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب پھر پورے ملک میں ہی ایسا ہے، اچھا ملک میں نہیں، پوری دنیا میں ایسا ہے کہ آپ کو ایسے آٹا ملتا ہے مارکیٹ سے، بازاروں سے، ہوٹلوں سے، تو آپ کیا کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کریں، آپ خالص آٹا کھائیں، چاہے جیسے بھی یہ تمام کریں، آپ خالص آٹا کھائیں۔ اگر آپ خالص آٹا کھائیں گے نا تو میرا آپ سے وعدہ ہے، بڑی تحقیقات کے بعد بتا رہا ہوں کہ آپ 50% بیماریوں سے بچ جائیں گے، کیونکہ آپ کی مین غذا روٹی ہے اور وہ مین غذا ہی 2 نمبر ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے
جس طرح اسلام یہ کہتا ہے نا حلال کھاؤ، اسلام یہ کہتا ہے حلال کھاؤ، وہی اسلام یہ کہتا ہے پیور کھاؤ، خالص چیز کھاؤ، 2 نمبر نہ کھاؤ۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بڑی خاص بات ہے اور میں اس بات کا ذمہ دار ہوں کہ ہمارے لیے مٹی کھانا حرام ہے نا؟ مٹی کھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اچھا کیوں حرام ہے؟ کیونکہ مٹی معدے میں جا کر آپ کے معدے میں جم جاتی ہے اور وہ معدے کو بند کر دیتی ہے، آپ کے جگر کو خراب کر دیتی ہے۔ جو بچے مٹی کھاتے ہیں ان کی شکلیں دیکھ لینا، ڈاکٹروں سے پوچھ لینا، جو بچے یا جو عورتیں مٹی کھاتی ہیں، سم ٹائم جب عورت یعنی 1000 میں سے 1-2 عورتیں ایسی ہیں جو آج بھی مٹی کھاتی ہیں، ان کی شکلیں، ان کا جگر خراب، ان کا خون خراب، صرف زبان کے چسکے کی وجہ سے۔ مٹی کھانا حرام ہے کیونکہ مٹی بیمار کرتی ہے، حالانکہ مٹی پاک ہے۔ اسی مٹی پر ہم جب ہمیں پانی نہ ملے ہم تیمم کریں تو ہو جاتا ہے۔ ایون اگر آپ پر غسل واجب اور پانی نہیں مل رہا آپ تیمم کریں تو آپ کا جسم بھی پاک ہے، اتنی مٹی پاک ہے، اس کے بعد کھانا حرام ہے کیونکہ وہ آپ کو نقصان دیتی ہے۔ تو پھر وہ آٹا کیسے جائز ہے جو معدے میں چلا جائے اور نتیجہ چند سال کے بعد آپ کو موت کے گھاٹ اتار دے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آٹا کھانا حرام ہے، پر میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ آٹا اگر خالص آپ نہیں کھاتے تو آپ اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ کیسے جائز ہو گیا؟ اور اگر یہ جائز ہے آپ کہیں گے بڑی وکری جی گل کر رہے ہیں آپ۔ ہاں یہ الگ سی بات تو ہے، جس طرح آپ کا خالص دودھ ہے یہ پینا جائز نہیں ہے۔ آج کل کا جو دودھ ہے خالص پینا جائز ہے۔ آج کل کا دودھ کیا ہے؟ مشین میں ڈالو صرف کا پیکٹ اور اوپر سے چند چیزیں ڈالو اور اس کے بعد اسے اس پر ایک من پانی ڈال دو، 500 میں من دودھ تیار۔ اور اگر اس کی تحقیق کرنی ہو تو فوڈ والے جو آفیسر ہیں یعنی ڈائریکٹر فوڈز ہیں یا انسپیکٹر آف فوڈ ہے پنڈی کے اندر ہی، آپ ان سے پوچھ لیں کہاں سے آپ نے 2 نمبر دودھ پکڑا؟ ٹینکر کے ٹینکر انہوں نے بہائے ہیں اور آج بھی پکڑتے ہیں، اس کے باوجود بھی بک رہا ہے کیونکہ یہ حرام ہے، ہمارے لیے یہ پینے ہی جائز نہیں ہے اور ہمیں اس بات کی کوئی تمیز ہی کوئی نہیں کہ ہم کیا پی رہے ہیں کیا پلا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کینسر ہے، جسمانی بیماری ہے، معدے کا مسئلہ ہے، جگر خراب ہو گیا ہے، ایون ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے اور سب کچھ۔ ہارٹ اٹیک کیوں بڑھ گیا ہے؟ ہمارے آٹے کی وجہ سے، کیونکہ یہ معدہ بند کر دیتا ہے۔ جب آپ کا معدہ بند ہوا یا آپ کے اسٹمک نے جکڑ لیا آپ کو، اس کے بعد آپ کا فل باڈی جکڑی گئی ہے۔ اس لیے اللہ اور اس کے نبی کا حکم یہ ہے خالص چیزیں کھاؤ، خالص چیزیں۔ تو ہمیں خالص چیزیں ڈھونڈنا پڑتی ہیں، خالص بندے بھی ڈھونڈنا پڑتے ہیں، تو چیزوں کی تو پھر بات ہی الگ ہے۔ اس لیے خالص چیزیں ڈھونڈیں اور کھائیں، اپنے آٹے کو خالص کریں، اپنے دودھ کو خالص کریں، اور اگر آپ خالص نہیں کرتے آپ اپنی جان کے ساتھ حتیٰ کہ اپنی نسل کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ اس طرف ہمارے یہاں ڈاکٹرز تو توجہ دلاتے ہیں، علماء توجہ نہیں دلاتے۔ تو یہ اتنی ضروری بات ہے، اتنی ضروری بات کہ جو انسانیت کی جینے کی بنیاد ہے۔ اسلام میں فتاوی جات موجود ہیں، اس پر مواد موجود ہے، منبر سے بیان نہیں ہوتا اور یہ ہماری غلطی ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں چینی کھانے کو بڑا رجحان ہے، کھانے کی بات ہے نا، چینی کھانے کا بڑا رجحان ہے اور فاسٹ فوڈ کھانے کا بڑا رجحان ہے۔ آپ کو پتہ ہے چینی کے بارے میں جنہوں نے چینی ایجاد کی ہے، ڈاکٹرز، گورے ڈاکٹرز، انہوں نے یہ کہا ہے شوگر از a white poison۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سفید چینی سفید زہر ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے 4 چیزوں کو زہر قرار دیا ہمارے لیے: وائٹ چکن، وائٹ شوگر اور وائٹ آٹا۔ یہ ہمارے لیے زہر ہے۔ چوتھی چیز میرے ذہن سے نکل گئی، تو یہ ہمارے لیے زہر ہے۔ اور ہم چکن کتنا کھاتے ہیں؟ ہمارے بزرگ یہ کہا کرتے تھے، آج بھی جو بزرگ موجود ہیں وہ تو چکن کو گوشت ہی نہیں سمجھتے۔ ہاں وائٹ وہ والا دودھ جو ڈبوں میں پیک ہو کے آتا ہے وہ دودھ نہیں ہے،
حتیٰ کہ پاکستان کی عدالتوں میں یہ کیس دائر کیا گیا کہ اس دودھ کو ثابت کریں کمپنیاں کہ یہ دودھ ہے. تو عدالت نے جب اس پر ریسرچ کی اور ٹیمیں بھجوائیں، ٹیمیں بھیجنے کے بعد جب وہ کئی مہینوں تک انالیسز کرتے رہے، تجربات کرتے رہے، تو اس کے بعد وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ ہم اسے دودھ کا نام نہیں دے سکتے. یہی وجہ ہے کہ کمپنی نے فلاں ملک نام تو رکھا ہوا ہے. میں نام اس لیے نہیں لوں گا کہ کسی بھی کمپنی کے خلاف نہ چلا جائے یا حق میں نہ چلا جائے، کیونکہ میں کسی کمپنی کے خلاف نہیں ہوں، مگر عدالت نے کہا کہ یہ فلاں ملک نام رکھنا تو جائز ہے، مگر اس کے اندر جو ہے ہم اسے ملک نہیں کہہ سکتے اور تم بھی نہیں کہہ سکتے. جب آپ ڈبے والا دودھ لیں تو اس ڈبے والے دودھ کے اوپر سب کچھ لکھا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا موجود ہے. اس کے اندر یہ سب کچھ تو لکھا ہوگا کہ ڈبے کے اندر جو مواد ہے، جو لیکوڈ موجود ہے وائٹ کلر میں، یہ لیکوڈ تو ہے جو دودھ کی شکل کا ہے، مگر اس کو دودھ وہ نہیں لکھتے، کیونکہ لکھیں گے تو عدالت کے آرڈر کے خلاف چلا جائے گا اور ان پر مقدمہ ہو جائے گا. وجہ یہ ہے کہ ڈبے کے اندر جو سفید چیز ہے، جو سفید لیکوڈ ہے، وہ دودھ نہیں ہے، وہ مختلف چیزیں ملا کر آپ کو دودھ کی شکل میں دیا گیا ہے اور اس کا نام رکھا گیا ہے فلاں ملک. تو یہ کمپنی کئی پروڈکٹ کا نام ملک ہے، اندر ملک نہیں ہے. یہ بڑی خاص بات آپ کو عرض کر رہا ہوں، اور میں 3 سال لگے مجھے اس کو سمجھنے کے لیے، ذمہ داری کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. تو اس لیے دودھ خالص کرو اپنا، اور اپنا آٹا خالص کرو، یہی اللہ کا حکم ہے. آپ کی آدھی بیماریاں چلی جائیں گی. اور چینی چھوڑ دیں، چینی چھوڑ دیں. آپ کہیں گے جو آپ کو ڈاکٹر ہو گئے ہیں، یس میں ڈاکٹر ہوں، میں نے میڈیکل بھی پڑھا ہے اور ہم محقق بھی، اللہ کا شکر ہے. ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں شوگر ملوں کے خلاف نہیں ہوں، نہ کو فتویٰ جاری کر رہا ہوں، پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ 4 سے 5 چیزیں کھانے کی چھوڑ دیں گے، آپ 60 سال پیچھے کے انسان ہو جائیں گے اور اکثر بیماریوں سے آپ بچ جائیں گے. اکثر بیماریوں سے چینی، چکن اور یہ جو جس کو دودھ کہا جاتا ہے، یہ اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ آٹا جو توڑے میں آپ کو ملتا ہے اور اس کی روٹی کا رنگ سفید ہے، یہ وہ بھی سفید ہے، وہ آٹا نہیں ہے. میں تو نہیں اسے آٹا کہتا، وہ زہر ہے اور یہ سچ ہے. آپ اس پر تحقیق کر لیں. میں آپ کو یہ کہتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا صرف میری بات مان لیں، میں کہوں گا ان 4 چیزوں کی تحقیق کریں. آپ ڈاکٹروں سے پوچھیں، آپ گوگل پر سرچ کریں، آپ یوٹیوب پر ان کے بارے میں ویڈیوز دیکھ لیں، آپ ان کی اصل کتابوں کو دیکھ لیں، آپ ملوں میں چلے جائیں اور آپ اس پر مکمل ریسرچ کر کے اگر نتیجہ وہ آئے جو میں کہہ رہا ہوں تو پھر مجھے دعا دینا. اور اگر نتیجہ یہ آئے کہ یہ سفید چینی بھی زہر ہے اور یہ جس پر ملک لکھا ہے یہ بھی زہر ہے، یہ آپ کی جان کا دشمن ہے، اور یہ جو سفید چکن ہے یہ بھی زہر ہے، اور یہ جو سفید آٹا ہے یہ آٹا نہیں یہ زہر ہے، اور ان 4 چیزوں کے آپ کو اتنا زیادہ کر دیا گیا، اتنا عام کر دیا گیا کہ ہم ان کو کھانے پر مجبور ہیں. ان کے سوا ہمیں کھانے کو کچھ ملتا نہیں. تب وہ دو کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں، چکی پر دانے لے کر جانے، پسوا کر گھر لینے کے لیے گھر لانے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں. ہم کہتے ہیں جو بازار سے ملتا ہے کھا لو، تو آپ یہ کھا نہیں رہے اور اپنے بچوں کو کھلا نہیں رہے، آپ اپنے گھر میں بیماریاں خود اتار رہے ہیں اپنی سستی کی وجہ سے. اور اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا، نہیں دیتا اسلام اس بات کی اجازت کہ آپ اپنے کھانے پینے کو مشکوک کر لیں. جس طرح آپ کا کھانا پینا حلال ہونا ضروری ہے، اسی طرح اسلام کے فتوے کی روشنی میں آپ کا کھانا پینا پیور، جینون، آرگینک اور دیسی ہونا بھی ضروری ہے. اور اس بات پر غور کریں. میں آج کل تو ڈاکٹرز بولنے لگ گئے ہیں ان 4 چیزوں کے بارے میں. ڈاکٹرز کہتے ہیں مت کھاؤ، حتیٰ کہ فاسٹ فوڈ ہمارے یہاں کتنا زیادہ عام ہے. ہاں آج کل تو آرڈرز منگوا رہے ہیں، بائکیا مل جاتا ہے، آپ گھر بیٹھے فون کریں، آپ کو فاسٹ فوڈ گھر پہ رات کے 2 بجے آپ کو پیزا مل جائے گا، برگر مل جائے گا اور بہت کچھ ایسا مل جائے گا جو کہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے، صرف زبان کا چسکا ہے، وہ کھانا تو ہے ہی نہیں. تو اسلام اس بارے میں ہمیں گائیڈ کرتا ہے، لوگوں کھانا کھاؤ، زہر نہیں. لوگوں کھانا کھاؤ تاکہ صحت مند رہو. صحت اسلام کے اندر بنیادی چیز ہے. حتیٰ کہ
صحت کا اسلام نے اتنا زیادہ خیال رکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک طرف آپ کی نماز ہے، آپ کو بھوک بھی لگی ہوئی ہے، آپ آفس سے آئے ہیں، باہر سے آئے ہیں، بھوک لگی ہے، شام کا ٹائم ہو گیا، مغرب کی جماعت نکل چکی ہے، اب آپ سب سے پہلے آپ نماز پڑھیں گے یا بھوک لگی ہوئی ہے تو کھانا کھائیں گے؟ یہ ہے سوال، اور اس سوال کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کھانا کھائیں گے۔ اللہ کا وہ فرض جو ہر صورت ضروری ہے، نماز مغرب کا وقت عشاء کی اذان تک باقی ہے، تو اللہ کا وہ فرض جو ہے اللہ خود فرماتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسے مؤخر کر دو، اسے تھوڑا سا ڈیلے کر دو، اسے چند منٹس کے لیے لیٹ کر دو، پہلے روٹی کھاؤ اس کے بعد نماز پڑھو، یہ دین کہتا ہے۔ بھلا کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے آپ کی جان عزیز ہے، اس کے بعد اپنی عبادت کا حکم ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے جب آپ نماز پڑھیں تو بھوک کی نقاہت کی وجہ سے آپ اللہ کی بارگاہ سے آپ کی توجہ ہٹے نہ، آپ کا پیٹ بھرا ہوگا، آپ نے کھانا کھایا ہوگا تھوڑا یا زیادہ تو آپ کو اطمینان ہوگا، اس کے بعد اطمینان سے دل جمعی کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ آپ کھانا کھائیں گے۔ ایسے ہی حکم ہے، ایسی ہی بات ہے، آپ نے بچپن سے یہی سن رکھا ہے، تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کا کھانا پہلے عزیز ہے۔ اسلام پہلے یہ چاہتا ہے کہ آپ اچھا کھانا کھائیں، نماز بھی اس کے بعد پڑھیں۔ کھانے کی اتنی اہمیت ہے، سبحان اللہ، اور ہم نے کتنی دی ہوئی ہے؟ خود فیصلہ کر لیں۔ بچوں کے پاس ATM کارڈز ہیں، نوجوانوں کے پاس سب کچھ ہے، جب ان کا دل کرتا ہے وہ چکن منگوا رہے ہیں، آپ چکن نہیں کھا رہے، آپ زہر کھا رہے ہیں۔ اچھا زہر سے چھوٹا لفظ بھی میں بول سکتا ہوں، میری ڈکشنری میں زہر سے چھوٹے الفاظ موجود ہیں، پر جو ڈاکٹرز نے کہا ہے وہ اگر آپ تک نہیں پہنچاؤں گا تو یہ بھی خیانت ہے، اس لیے میں بول رہا ہوں، اس لیے بول رہا ہوں۔ توجہ کیجئے، جب بھی آپ صدقہ کریں چکن صدقہ نہ کرنا کبھی، کیونکہ چکن تو گوشت ہے ہی نہیں، اور اگر آپ چاہیں کہ چکن کی جو خوراک ہے، مرغے کے بننے کی جو خوراک ہے وہ کیا ہے، تو فیکٹری میں جا کے پتہ کر لیں، 5-7 فیکٹری پنڈی میں بھی ہے، میں تو کر چکا ہوں وزٹ ان کو، تو ان کا وہ کھانا ہی دیکھ کر اور اس کے بارے میں جان کر آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، یا اللہ تو معافی چاہتا ہوں، آئندہ نہیں کہوں گا۔ اور اگر آپ ڈاکٹر سے پوچھیں کہ معدہ خراب ہونے، BP ہائی ہونے اور بلڈ شوگر ہونے یا پھر بلڈ میں بلڈ کینسر ہونے کی زیادہ تر وجوہات کیا ہیں، نامردی کی وجوہات کیا ہیں؟ اچھا نامردی سے مراد وہ نہیں جو اشتہاروں پر ہے، نامردی سے مراد انسان کے جسم سے اولاد کے جراثیم مر جانا، یہ میرے نزدیک اور اسلام کے نزدیک نامردی ہے۔ تو اسی طرح یعنی آپ کے جسم سے وہ جراثیم جو آپ کو بے اولاد بناتے ہیں، وہ لڑکے اور لڑکیوں کے جو گائنی کے ڈاکٹرز ہیں، میل اینڈ فیمیل، ان سے جا کر پوچھ لینا کہ آج کل اولادیں کم ہو رہی ہیں اور بچے نہیں ہو رہے، شادیاں نہیں ہو رہی، نہیں یہ بات تو بڑی بات کی ہے، آج کل بچے اور بچیاں تو بالغ بھی نہیں ہو رہے۔ گائنی کے ڈاکٹر سے پوچھیں، لڑکا ہو گیا ہے 15 سال کا، اسے پتہ ہی نہیں وہ مرد ہے، لڑکی ہو گئی ہے 15 سال کی اور اس پر ابھی تک وہ ٹائم ہی نہیں آیا کہ جن دنوں میں اس نے نماز چھوڑنی ہے۔ اللہ اکبر، کیوں بلا؟ یہی بات ہے، چینی، چکن، یہی آٹا اور 2 نمبر دودھ، اس کی وجہ سے اسلام یہ کہتا ہے لوگوں مت کھاؤ، مت کھاؤ، اگر کھاؤ گے تو آپ اپنی جان پر ظلم کرو گے۔ تو میں آخر میں یہی عرض کروں گا کہ میں ان پروڈکٹس کے خلاف نہیں ہوں، جو لوگ بزنس کرتے ہیں انہیں بھی پتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں، حتیٰ کہ میں نام نہیں لوں گا، اشارہ بھی نہیں کروں گا، صرف بات سناؤں گا آخری اور اس کے بعد اجازت۔ یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، انسانیت سے متعلق ہے، اس لیے میں آپ کے 5 منٹ زیادہ لے کے ہوں، اس پر میں معذرت چاہتا ہوں، پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ پاکستان کی جتنی بھی فلور ملز ہیں ان کی ایک یونین ہے، یونین کے ایک کئی سالوں سے چیئرمین ہے، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہوا، کھانے کا بھی ٹائم ملا، اور میں نے کہا جناب تھوڑے کا دیسی روٹی بڑی گل ہے، مجھے تو جو دیسی روٹی کھلاتا ہے بس ایک طرف آپ سونا رکھ دیں اور دوسری طرف دیسی آٹا رکھ دیں، تو میں دیسی آٹے کو ترجیح دوں گا، سونا نہیں چاہیے تو۔ صحیح بات، کیوں؟ یہ دیسی روٹی زندگی آپ کی بناتی ہے، اور دوسرا آٹا زندگی کم کرتا ہے، گھٹاتا ہے۔
تو میں نے کہا جناب مارکیٹ میں کیا ہے اور آپ کے گھر میں کیا ہے؟ یا اللہ، انہوں نے کہا جی وہ تو بزنس ہے اور وہ ہماری مجبوری ہے، وہ تو اوپر سے آرڈر ہے کہ آپ نے بنانا ہی ایسے ہے، مگر یہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے، اس لیے جو مارکیٹ میں بھیجا جاتا ہے، اور ہزاروں فلور ملز ہیں، ہاں بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں فلور ملز ہیں، ان کے اندر یہی بزنس ہے، یہ تو ہمارا بزنس ہے، پر ہم تو نہیں چاہتے کہ ہم اپنے بچوں کو وہ کھلائیں جو ہمیں ہسپتالوں کے چکر ہی لگواتا رہے یا پھر انہیں اچھے طاقتور نوجوان ہی نہ بنا سکے۔ تو اس لیے شوگر کی بیماریاں انہی اس خوراک کی وجہ سے ہیں، کینسر کی بیماریاں خوراک کی وجہ سے ہیں، بے اولادی کی بیماریاں اس خوراک کی وجہ سے ہیں، اور انسانوں کے اندر موذی امراض جو نئے نئے ابھر رہے ہیں وہ ان امراض کی وجہ سے ہیں۔ آج کل کورونا نہیں مگر پچھلے 4 ہفتوں سے ڈاکٹرز نے پھر بھی بہت سارے مریضوں میں کورونا نکالنا شروع کیا ہوا ہے، نزلے ہیں، زکام ہے، پاکستان پنجاب کے اندر 29 بچے مر گئے ہیں صرف یہ انہی 3-4 ہفتوں میں، صرف نزلے زکام کی وجہ سے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کا امیون سسٹم ہی اسٹرانگ نہیں تھا، ان کے اندر قوت مدافعت ہی ٹھیک ٹھاک نہیں تھی۔ وجہ کیا ہے؟ ماں برگر کھاتی ہے، ماں پیزا کھاتی ہے، ماں جو ہے وہ کولڈ ڈرنکس کھاتی پیتی ہے، اس لیے بچے زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں، جلدی بیمار ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ فوت ہو جاتے ہیں۔ پچھلے ہفتے پچھلے منگل کی بات ہے کہ ایک گھر کے اندر 2 بچے ہیں، 2 ہی بیٹے تھے، 2 ہی اکلوتے تھے، انہیں شدید سردی لگی، ایک ہی دن لگی، نمونیا ہو گیا، ایک بیٹے کی عمر 9 سال ہے، وہ 5 دن کے بعد فوت ہو گیا، اور ابھی دوسرا چھوٹا بچہ اس کی عمر 6.5 سال تھی، اسے ماں سنبھال رہی تھی، ایک بچے کی میت دفنا کے آئے ہیں، صرف نمونیا ہوا ہے، امیون سسٹم کمزور ہونے کی وجہ سے وہ بچہ بھی 3 ہفتے کے بعد فوت ہو گیا۔ گھر برباد کر دیا ہے اس آپ کے دشمن کھانے نے، اس لیے خدا کا واسطہ ہے بچو ایسا کھانا کھانے سے جو آپ کو موت کی اندھے کنویں میں دھکیل دے۔ اللہ رب العالمین یہ معاملہ سمجھنے اور ہمیں ہمارے خلاف خارج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کو صحت مندی اور زندگی نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔